بہت ضروری ہے. جانے انجانے میں ذرا سی غفلت ان کو برباد کر سکتی ہے. بھارت ہمارا وطن، جتنا یہ وطن نریندر مودی کا، جتنا یہ وطن نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ وطن محمود کا بھی ہے. بھارت ہمارا دیش ہے. جتنا یہ دیش نریندر مودی اور موہن بھاگوت کا ہے، اتنا ہی یہ دیش محمود کا بھی ہے. نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، نہ محمود ان سے 1 انچ آگے ہے، اور نہ وہ محمود سے 1 انچ آگے ہیں. ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے، دھیان کریے گا، ساتھ ہی اس دھرتی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ خدا کے سب سے پہلے پیغمبر ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کی سرزمین ہے. آپ یہیں تشریف لائے. یہ دھرتی اسلام کی جائے پیدائش ہے. یہ مسلمانوں کا پہلا وطن ہے. اس لیے یہ کہنا، یہ سمجھنا اور یہ بولنا کہ اسلام باہر سے آیا ہوا کوئی مذہب ہے، یہ سراسر غلط اور تاریخی اعتبار سے بے بنیاد ہے. اسلام اسی ملک کا مذہب ہے، اور سبھی مذاہب میں، سارے دھرموں میں، سارے ریلیجن میں سب سے پرانا مذہب ہے، سب سے قدیم اور پرانا بھی ہے. اسلام کے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی دین کو مکمل کرنے کے لیے تشریف لائے تھے. اس لیے میں واضح طور سے کہتا ہوں کہ بھارت ہندی مسلمانوں کے لیے وطنی اور دینی دونوں حیثیتوں سے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن ساتھ ہی اس حقیقت کا ادراک بھی ضروری ہے کہ اپنے ہی وطن میں رہنے کا بھی ایک نظام اور سسٹم ہے. اگر وہ نظام درست ہے تو اس ملک کے باشندوں کے لیے رہنا آسان ہوگا، اور وہ نظام بگڑ جائے گا تو شہریوں کی زندگی مشکل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ملک کا نظام کیسا ہے، اس کے چلانے والے اپنی ذمہ داریوں کے تئیں کس قدر مخلص ہیں. ہمارا ایسا سمجھنا ہے، نمبر 1 آئین، نمبر 2 جمہوریت. آئین کا مطلب دستور، کانسٹیٹیوشن، یا جمہوریت یعنی ڈیموکریسی. اور نمبر 3 انسانی حقوق، ہیومن رائٹس. ماڈرن انڈیا کی پہچان ہے، آئیڈینٹی ہے یہ ہماری. اس ماڈرن انڈیا کی اگر کچھ آئیڈینٹی اور پہچان ہو سکتی ہے تو یہ 3 چیزیں ہیں بنیادی طور پر: ہمارا کانسٹیٹیوشن، ہماری ڈیموکریسی اور ہیومن رائٹس. اگر یہ تینوں چیزیں مستحکم ہیں تو پھر یہ کہنا آسان ہوگا کہ ہمارا ملک اپنے باشندوں کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے. لیکن اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک پر بھی کمپرومائز ہو جائے، دھیان کیجیے گا، اگر ان تینوں یا تینوں میں سے کسی ایک چیز پر کمپرومائز ہو جائے تو پھر ہمارے لیے یہ کہنا ہرگز آسان نہیں ہوگا. اس کو پرکھنے کے لیے ہمیں جمہوریت کے 4 ستونوں، مقننہ، کیا کہنا چاہیے مقننہ کو؟ لیجسلیچر، انتظامیہ، ایڈمنسٹریشن، عدلیہ، جوڈیشری، اور نمبر 4 میڈیا. اس کا جائزہ لینا ہوگا. ان 4 چیزوں کا ہم کو جائزہ لینا ہے: لیجسلیچر کا، ایڈمنسٹریشن کا، جوڈیشری کا، اور میڈیا کا. آگے چلیے. انصاف کی حکمرانی. کسی بھی مہذب سماج کے لیے عدل و انصاف سب سے بڑا معیار ہے. عدل و انصاف کے بغیر بڑی سے بڑی ریاست اور بڑے سے بڑا ملک باقی نہیں رہ سکتا. ہر حکمراں کا اولی فرض اپنی رعایا کو انصاف مہیا کرانا ہے. ملک میں امن و امان کا قیام اور جرائم سے پاک معاشرے کی تشکیل انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی. ہمارے ملک و سماج کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ نہ صرف ہم ظالموں، قاتلوں اور لٹیروں کو قرار واقعی سزا دینے میں ناکام ہیں، بلکہ بے قصور افراد کو جان بوجھ کر گرفتار کیا جاتا ہے اور پھر ان کو طویل المدت قید میں رکھا جاتا ہے.
اور 20 سال گزرنے کے بعد عدالت ان کو رہا کر دیتی ہے. ایسے ہزاروں واقعات کا ریکارڈ پیش کیا جا سکتا ہے. اسی کے مد نظر جمعیت علماء ہند نے بے قصور افراد کی رہائی اور ان کے مقدمات کی پیروی کے لیے ایک مستقل شعبہ قائم کیا ہے، جس کے ذریعے نچلی عدالتوں سے لے کر سپریم کورٹ تک ہم ہزاروں افراد کے مقدمات لڑ رہے ہیں. یہی ہماری تقدیر میں رہ گیا ہے. خاص طور سے ان لوگوں کے مقدمات جن کو یو اے پی اے اور دہشت گردی کے دیگر قوانین کے تحت بیجا گرفتار کیا گیا ہے. نیز یہ بات بھی عام طور سے دیکھی جاتی ہے کہ فسادات کے موقع پر مارے بھی مسلمان جاتے ہیں، لوٹے بھی جاتے ہیں، اور الٹا ان کو ہی قصوروار ٹھہرا کر قید و بند کی سزا دی جاتی. کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو. کلیجہ کلیم عاجز مرحوم نے کہا ہے، کلیجہ تھام لو روداد غم ہم کو سنانے دو، تمہیں دکھا ہوا دل ہم دکھاتے ہیں دکھانے دو. زمانہ صبر کر لیتا ہے عاجز، ہم بھی کر لیں گے، خلش دل کی مٹا لینے کو دو، آنسو بہانے دو. محترم حضرات،